اپنے بچوں کو دین کا محافظ بنائیں، تماشائی نہیں۔ جب کوئی قوم اپنے ہیروز کو فراموش کر دے تو وقت کے اندھیرے اسے ایسی پستی میں دھکیل دیتے ہیں جہاں روشنی کی کوئی کرن باقی نہیں رہتی۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ صرف سازشوں اور فتنے کا نہیں بلکہ ایمان کے زوال کا دور بھی ہے۔ اب دشمن براہ راست ہمارے بچوں کے دلوں پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ میڈیا، سوشل میڈیا، یوٹیوبرز اور نام نہاد دانشور نوجوان نسل کے ذہنوں کو زہر آلود کر رہے ہیں، اور نشانہ ہے صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی عظمت۔ ذرا سوچئے، اگر آپ خود اپنے بچوں کو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت خالد، حضرت حسن، حضرت حسین اور دیگر جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی قربانیوں، وفاداریوں، شجاعت اور تقوی کے واقعات نہیں سنائیں گے تو پھر وہ کہاں سے ان ہستیوں کو جانیں گے؟ یقین جانیے، اگر یہ خلا باقی رہا تو کوئی یوٹیوبر آئے گا اور اس خلا کو نفرت سے بھر دے گا۔ اسلام کی بنیاد وحی پر ہے، لیکن اس وحی کو عملی شکل میں دنیا کے سامنے صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پیش کیا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا ہے تو صحابہ کی آنکھوں سے دیکھیے، اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو ان کی زندگیوں کو پڑھیے۔ وہی تو تھے جنہوں نے مکے کے بازاروں میں حق کا پرچم بلند کیا، مدینے کی گلیوں میں اسلام کا نظام قائم کیا اور روم و فارس کی سلطنتوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں کو دوبارہ علم اور محبت کے گہوارے بنائیں۔ جیسے سلف صالحین اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ ساتھ اصحاب رسول اور اہل بیت رسول سے محبت کی تعلیم دیتے تھے، ویسے ہی ہم بھی اپنے بچوں کے دلوں میں صحابہ اور اہل بیت کی عظمت بٹھائیں، ان کے ایمان افروز واقعات سنائیں، ان کی قربانیوں کو جذباتی انداز میں بیان کریں اور ان کی سچائی، عدل، تواضع اور شجاعت کو بچوں کے لیے آئیڈیل بنائیں۔ یاد رکھیں، دشمن ہمیں نظریاتی طور پر تباہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں سے نکل گئی تو اسلام ایک نظریہ نہیں، صرف ایک روایت بن کر رہ جائے گا۔ ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے محبت اس لیے نہیں کہ وہ محض تاریخ کا حصہ ہیں، بلکہ اس لیے محبت ہے کہ وہ قرآنی شخصیات اور ایمان کا معیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو بھی وہ ان کے ایک مٹھی یا اس کے آدھے صدقے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی صحابہ کو نشانہ بنائے تو جان لیجئے وہ اسلام کا نہیں، فتنے کا نمائندہ ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو بچائیے، ان کے ایمان کا تحفظ کیجیے۔ یہ صرف ایک تعلیمی یا جذباتی مسئلہ نہیں بلکہ ان کے عقیدے کا سوال ہے۔ انہیں اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی محبت سکھائیے تاکہ کل کو وہ دین کے محافظ بنے، تماشائی نہیں۔